جن یہاں رہتے تھے، جن اس زمین کے اوپر خلیفہ بنائے گئے تھے۔ جب ان کے درمیان بڑی سول وار ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی بہت ڈیٹیل آپ کو جو ہے نیریشن ملتی ہے، جس میں انہوں نے جنوں کی سول وار جو زمین پر ہوئی تھی انسانوں کی تخلیق سے پہلے، اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ میں سے جو الحمدللہ تعمیر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس تفصیل کو جب ہم سورہ بقرہ کریں گے اس میں سن لیں گے انشاءاللہ۔ تو جنات جو ہیں اس کما کے اندر دوسری اسپیشی ہیں جو انسانوں کے ساتھ موجود ہیں۔ جن کا روٹ ورڈ ہے جیم نون نون۔ فردر ڈیٹیل انشاءاللہ اس کی ہم آگے آیت میں کریں گے۔ سمپل جیم نون نون کا مطلب ہوتا ہے دا ہڈن ون، چھپا ہوا۔ جنات نیک بھی ہوتے ہیں، جنات بد بھی ہوتے ہیں، شیاطین بھی ہوتے ہیں۔ جو شیاطین جن ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سب سے زیادہ انبیاء کے دشمن رہے، اس کے بعد وہ انسانوں میں نیک لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدترین دشمن آتے ہیں ان میں وہ قریش کے لوگ آتے ہیں جنہوں نے آخری وقت تک اسلام قبول نہیں کیا، اور جنات میں آپ کے دشمن وہ آتے ہیں جو اپنی دشمنی میں بعض کمزور انسانوں کو استعمال کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑائیں۔ یاد رکھیں جنات نے ہمیشہ، جنات کہیں یا شیاطین کہیں ایک ہی بات ہے، اس لیے کہ شیطان جن تھا، شیطان جن ہے، ابلیس جن ہے۔ جنہوں نے، شیاطین نے ہمیشہ کمزور انسانوں کو استعمال کیا نیک لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ آپ کے سامنے لال منہ کے رنگ کا شیطان یا جن آ کر نہیں کھڑا ہوگا، بعض اوقات آپ کو آپ کے اپنے گھر کے لوگ بہت پریشان کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھا کریں ایسے میں جہاں اپنے لیے دعا پڑھیں ان کے اوپر زیادہ دعائیں پڑھ کے پھونک دیں، اس لیے کہ جو ایمان میں کمزور ہوتا ہے زیادہ تر شیاطین پھر ان کو استعمال کرتے ہیں کسی نیک انسان کو اس کی نیکی کے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ شیاطین جو خود انویزیبل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مقام میں کما مینشن کر کے یہ بات بتا دی کہ انسان ان سے لا علم ہو سکتا ہے، اللہ ان سے لا علم نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں انسانوں کی ناشکری کو مینشن کیا ہے وہاں اللہ نے جنوں کی ناشکری کو بھی مینشن کر دیا۔ جیسے نعمتیں انسانوں کو دی گئی ہیں ایسے ہی نعمتیں جنات کو بھی دی گئی ہیں۔ یہاں جو لفظ آیا ہے تکذبان، یہ بھی ڈیول ہے، تثنیہ ہے۔ زیادہ تر قرآن میں تکذبان یا کذبہ کا لفظ جہاں استعمال ہوا ہے وہ اس جگہ آیا ہے جہاں لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا۔ قریش کے لیے بھی یہ لفظ لایا گیا ہے یکذبونک، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو قریش کے لیے قرآن میں لایا گیا یکذبونک، وہ سب جھٹلاتے ہیں آپ کو۔ جھٹلانا تین طرح کا ہوتا ہے، آپ کیسے اللہ کو جھٹلا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہم کذبہ کے میننگز، تکذیب کے معنی دیکھ رہے ہیں ود ریفرنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے نعمت کا جھٹلا دینا، وہ الگ ڈیفینیشن میں آئے گا۔ رسول اللہ کو جھٹلا دینا وہ الگ ڈیفینیشن پہ آئے گا۔ اپنے رشتوں کی نعمت کو جھٹلا دینا وہ الگ ڈیفینیشن پر آئے گا۔ ان ریفرنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی تکذیب کیا ہوتی ہے جس کو یہاں لایا گیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی ہدایت کو ڈینائی کرنا، یعنی کہ کسی بھی نعمت کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کرنا۔ اللہ نعمت دے اور کہنا یہ تو فلاں پیر نے دی ہے، فلاں بزرگ نے دی ہے، فلاں کام میں نے کیا تھا اس لیے ہو گیا۔ کسی نعمت کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسوسیٹ کرنا تکذیب کی پہلی شکل ہے اللہ کے ریفرنس میں۔ دوسری شکل کیا ہے تکذیب کی؟ اچھا، اسی تکذیب کی شکل، بعض اوقات انسان اپنی صلاحیتوں پر بہت اعتماد کرنے لگ جاتا ہے۔ کبھی بھی جب بھی لوگ آپ کی تعریف کریں اور لوگ آپ سے کہیں آپ کتنا اچھے نمبر لے کر آتے ہیں، آپ کتنا اچھا ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرتے ہیں، آپ کے گھر کا انٹیریئر کتنا اچھا ہے، آپ کوکنگ کتنی اچھی کرتے ہیں، آپ ڈیزائننگ کتنی اچھی کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ بس میں ہوئی اتنی اچھی؟ الحمدللہ، جیسے قرآن میں آتا ہے
وما توفیقی الا باللہ، جو بھی طاقت مجھے ملی کچھ بھی نہیں مگر وہ جس کی مجھے اللہ نے اسٹرینتھ دے دی. ہاں الحمدللہ از دا بیسٹ. اگر آپ میں سے کسی کو عربی کا یہ فریز یاد ہو جاتا ہے وما توفیقی الا باللہ تو یہ ضرور بولیے. قارون کی مثال کلاسیکل اگزامپل ہے جس میں اس نے اپنی صلاحیتوں پر ٹرسٹ کیا تھا. اس نے کہا تھا انما اوتیتم علی علم، جو مجھے اتنا مال و دولت ملا ہے، جو میں نے اپنا بزنس اتنا بڑھا لیا ہے، یہ اس لیے کہ میں ہوں ہی اتنا عقل مند. بالکل جیسے سورہ کہف میں جو باغ والے کی مثال آتی ہے وہ بھی اسی تکذیب کی مثال ہے. تو ایک تکذیب ہوتا ہے نعمت دینے والے اللہ کو بھول جانا اور نعمت کو کسی اور کے ساتھ جوڑ دینا، چاہے اپنے ساتھ جوڑنا یا کسی اور انسان کے ساتھ جوڑنا. دوسرے میننگ تکذیب کے آتے ہیں یہ ماننا کہ اللہ نے نعمت دی ہے لیکن عبادت کسی اور کی کرنا. اولاد دے اللہ اور چادر چڑھے کسی مزار کے اوپر، دس از تکذیب. چادر اس لیے چڑھائی شکرانے میں، اور شکرانہ کیا ہے کہ ہمیں اولاد مل گئی اس لیے کہ ہم نے یہاں کھڑے ہو کے دعا کی تھی. یہ تکذیب کی دوسری شکل ہے. اللہ کی نعمت اللہ نے دی اور عبادت میں کسی اور کو شامل کر لینا، حمد اور شکر میں کسی اور کو شامل کر لینا. تیسرا اینگل تکذیب کا جو اللہ کے ریفرنس سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ماننا کہ اللہ نے نعمت دی ہے، شکر کرنا زبان سے، لیکن عمل اس کے اپوزٹ کرنا، اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا. دس از دا تھرڈ فارم. زبان سے اللہ کا شکر کرنا. پہلے والے میں کیا تھا؟ اللہ سے نعمت کو جوڑا ہی نہیں تھا. دوسرے میں کیا تھا؟ نعمت تو اللہ سے جوڑی لیکن عبادت کسی اور کی تھینک یو کسی اور کو بولے جا رہے ہیں. تیسرے میں کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو سمجھنا کہ یہ اللہ نے دی ہے، زبان سے الحمدللہ بھی کہنا لیکن اپنے عمل کو ایسے کرنا کہ اللہ کے خلاف اپنی نعمت کو استعمال کرنا. اللہ نے آپ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، چیزوں کو انفر کرنے کی صلاحیت دی اور آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کہتی ہیں الحمدللہ اللہ نے دی ہے، اللہ کی طرف سے مجھے یہ طاقت ملی ہے. لیکن پھر اپنی اس عقل کو دین کے خلاف استعمال کرنا، شریعت کے خلاف کاموں میں استعمال کرنا. تو یہ تکذیب کی 3 شکلیں ہیں جو ہمیں اس میں ملتی ہیں. انسانوں کو معلوم نہیں تھا کہ کما کے اندر دوسری چیز کون ہے، دوسری اسپیشی کون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا کہ جن جانتے ہیں کہ کن سے بات ہو رہی ہے. اب آگے اس کما کو کھولا جا رہا ہے آیت نمبر 14 میں کہ یہ کما 2 اسپیشیز کون ہیں. پہلی ہے انسان، دوسری جن. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کا ذکر کیا. آیت نمبر 14 خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو پیدا کیا ساؤنڈنگ کلے سے. ایسی کلے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا جس میں رنگنگ کوالٹی ہے، جس کے اندر ایکو آتا ہے. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا ساؤنڈنگ کلے سے. یہ جو سلسال ہے یہ کیسی زمین ہوتی ہے؟ انیشلی آپ دیکھیں اولین مخاطب قریش تھے، تو قریش کے لیے اس سے بہتر لفظ کوئی ہو نہیں سکتا تھا ان کو سمجھانے کے لیے. سلسال ایسی مٹی کو کہتے ہیں صحرا میں جب بارش ہو، اول تو صحرا میں بارش ہوتی نہیں ہے، لیکن جب صحرا میں بارش ہو اور واٹر ٹیبل کی وجہ سے، پلیز آپ لوگ اپنے فون سائلنٹ کر لیجئے، اٹس ویری ڈسٹریکٹنگ. پلیز ایک دفعہ سب نکال لیں اور پلیز سب سائلنٹ کر لیجئے. اور کل سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یہاں انٹر ہونے سے پہلے اپنے فون سائلنٹ کر لیا کریں پلیز. دیکھیں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہاں کا ایک سرٹن ڈیکورم اور وہاں کا ایک سرٹن ادب ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ قرآن کی محفل میں آ کے بیٹھے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، اور اگر انہوں نے سر ہلایا تو پرندے اڑ جائیں گے. مان لیا کہ ہمارے ایمان بھی ان کے جیسے نہیں ہیں اور ہمارے ایٹیکیٹس بھی ان کے جیسے نہیں ہیں، لیکن ہم سب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے. تو ہم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کل سے پلیز اپنے موبائل فون سائلنٹ کر لیجئے گا تاکہ یہاں کلاس میں ڈسٹریکشن نہ ہو.
صحرا میں جب بارش ہو اور بارش کی وجہ سے صحرا میں جو پانی ایبزارب ہو جاتا ہے، اس کے بعد اب اس زمین کے اوپر جب تپتی ہوئی دھوپ پڑتی ہے اور کانسٹنٹلی پڑتی ہے تو زمین کے اوپر کریکس آ جاتے ہیں. آپ اس چیز کو صرف صحرا میں نہیں، آپ اس کو اپنی نارمل کسی بھی مٹی کی جگہ پر آبزرو کر سکتی ہیں کہ وہ لینڈ جو فرٹائل نہیں ہوتا، ڈرائی لینڈ ہوتا ہے، جہاں واٹر ٹیبل بہت نیچے چلا جاتا ہے، بارش جہاں کم ہوتی ہے، وہاں بارش ہو، مٹی گیلی ہو اور اس کے بعد کئی دن تک کانسٹنٹ تیز دھوپ پڑتی رہے تو زمین کے اوپر کریکس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کریک والی زمین ہوتی ہے اس کو اصل میں سلسال کہتے ہیں. صاد لام صاد الف لام، سلسال، جس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ہارڈ محسوس ہو، لیکن اگر آپ ہاتھ میں پکڑ کے دبائیں تو بالکل پاؤڈر بن جائے. یہ اس طرح کی زمین ہوتی ہے. ویجیٹیشن کے لیے بالکل پراپر نہیں ہوتی ہے. پاکستان میں جیسے ایسی زمین آپ کو سیم اور تھور کے علاقوں میں مل جاتی ہے جس کی زمین کے اوپر یہ بیماری آ جاتی ہے. فرٹائل لینڈ نہیں ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر فردر ویجیٹیشن نہیں کر سکتے، اور اگر زمین پر زور سے ہاتھ مارے تو ایکو آتی ہے. تو اس طرح کی زمین سے اللہ نے کہا، اس طرح کی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. کل فخار، جو بالکل ایسی ہے جیسے کہ اس مٹی سے پوٹری بنائی جا سکے، مٹی کے برتن بنائے جا سکیں. وہ بھی اس کو گوندا جائے گا تب اس سے مٹی کے برتن بنیں گے. کل فخار، جس کو آپ پوٹری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پچھلی آیت نمبر 13 ناشکری ڈسکرائب کر رہی تھی کہ اللہ نے جتنی نعمتیں انسانوں کو دی ہیں، بیسک نیسیسٹیز ہوں یا سر کے اوپر آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، خوراک ہو، ان سب کے باوجود انسان رب کا ناشکرا ہے. اور یہ ناشکرا انسان اپنی حقیقت بھول گیا کہ یہ خود کس چیز سے بنا ہے، اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، یہ خود ہے کیا. آپ بالکل ایسے سمجھے سلسال کو، یہ جو یہاں الفاظ آئے ہیں سلسال ان کل فخار، اٹس لائک مٹی کا گملہ. پودے لگاتے ہیں نا گملے میں، اگر گملہ ٹوٹ جائے کس کام میں آتا ہے؟ کسی کام میں نہیں آتا. آپ کو پھینکنا پڑتا ہے، آپ مالی سے کہتے ہیں پھینک دو. مٹی کا گملہ ٹوٹ جائے تو جنرلی کسی کام میں نہیں آتا. انسان بالکل ایسا ہی ہے جیسے مٹی کا گملہ. ناشکری کرے گا تو اپنے رب سے دور ہونے کی وجہ سے، ہدایت سے دور ہو کر صرف ٹوٹے گا، اور ٹوٹے گا تو ناکارہ زندگی گزارے گا، بے سکون زندگی گزارے گا. کبھی کسی کے پاؤں میں آئے گا، کبھی کسی کے پاؤں میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان انسانوں کو خاص طور پر ان کا اوریجن یاد کرایا ہے. انسان اپنی حقیقت دیکھ لے اور پھر دیکھے کہ وہ کیسے اللہ کے کلام کو جھٹلا رہا ہے، رسول کی بے ادبی کر رہا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی تعلیم کی قدر نہیں کر رہا ہے. آج جب ہم انسان، قریش کو ناشکرا کہنا بہت آسان ہے. قریش کو یہ کہنا کہ بڑے ظالم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ظلم کیے، اٹس ویری ایزی ٹو سے دس. لیکن اگر آپ اپنے اوپر بھی رکھ کر دیکھیں کہ یہ جو ہم شکایتیں کرتے رہتے ہیں، یہ جو ہمارا کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ جو ہم اتنا زیادہ غصہ کرتے رہتے ہیں، انسان جب کمپلینٹس کرتا ہے یا انسان جب غصہ کرتا ہے، اس کا مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے کو یا تو انسگنیفیکنٹ سمجھتا ہے، اور جب سامنے والے کو انسگنیفیکنٹ سمجھتا ہے تو خود کو کیا سمجھتا ہے؟ سپیریئر. جب بھی غصہ آتا ہے I have a right to be angry. ظاہری بات ہے، انہوں نے کام ہی ایسا کیا تھا، میں نے اس لیے غصہ کیا. جیسے بعض بہت کیوٹ سے ہسبینڈ ہوتے ہیں، جب غصہ کر لیتے ہیں تو بیگم کہتی ہے آپ کیوں اتنا غصہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ کیوں اتنا غصہ دلاتی ہیں؟ اٹس ایزی ٹو بلیم سم ون. میں نے تھوڑی غصہ کرنا تھا، آپ نے دلایا تو میں نے کر لیا. بات یاد رکھیے، سامنے والا آپ کو غصہ دلائے اور تب آپ اپنے غصے کو تھام لیں، یہی آپ کی طاقت کی علامت ہے. سامنے والا آپ کو مسکرا مسکرا کر دیکھ رہا ہے، آپ کہیں مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے، تب تو لوگ آپ کو کہیں گے آپ ہاف کریک ہیں، اس لیے کہ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے، وہ تو مسکرا رہی ہیں. جب انسان غصہ کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، تو سامنے والے کو انسگنیفیکنٹ اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے حقیقت یاد کرا دی، اے انسان حیثیت کیا ہے تمہاری. جب ہم کبھی نوکروں پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں، نوکر پر غصہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن لمٹ کراس نہیں ہونی چاہیے. اس کی سیلف رسپیکٹ کو وائلیٹ کبھی مت کیجیے. ہاں ظاہری بات ہے اس نے آپ کے پسند کے مہنگے ترین ڈنر سیٹ کی پلیٹ توڑی نہیں، اگر چپ آف بھی ہو گئی تب بھی تو لگتا ہے دل ہی چپ آف ہو گیا. ہاں غصہ تو آتا ہے، لیکن اس غصے کو کنٹرولڈ الفاظ کے ساتھ اس کے سامنے رکھنا یہی مومن کا کام ہے، بغیر یہ دیکھے کہ میں کن الفاظ میں اور کس انداز میں گفتگو کر رہی ہوں. اس سے انسان سامنے والے کو کم سٹیٹس والا سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کیا ہے، جو بھی غصہ کرے، جو بھی کمپلینٹس کرے، جو بھی نعمتوں کو ٹھکرائے، جو بھی نعمتوں کو اگنور کرے، اصل میں وہ اپنا مقام بھول جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ میں غصہ کروں. بچوں نے آپ سے کہا، آپ کے بیٹے نے آپ سے کہا مجھے اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹرکی جانے دیں، آپ نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں جانے دوں گی. 2 دن اس کا موڈ خراب رہتا ہے. اماں پوچھتی ہے کس بات پر موڈ خراب ہے؟ کیا کہتا ہے؟ آئی ہیو اے رائٹ ٹو بی اینگری. جانے نہیں دیا نا آپ نے. یہ شکایتی انداز جب بھی آپ اور میں اڈاپٹ کریں، آپ یاد رکھیے گا اللہ نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے. شکایتیں اور ناشکری اور غصہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا بنے کس مٹی سے ہو. گملے کی مٹی سے، جس کو آپ گھر کے اندر بھی نہیں لے کر آتے، باہر ہی رکھتے ہیں. یہ حیثیت ہے انسان کی. تو انسان کو یہ آیت دی گئی ہے سمپل ریزن کی وجہ سے. اسکالرز کہتے ہیں اس کو ناشکری سے نکال کر عاجزی کی طرف لانے کے لیے. حقیقت دکھائی گئی ہے ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں، حقیقت دکھائی گئی ہے ہمبلنس کے لیے، عاجزی کے لیے، تاکہ انسان کے کردار میں نرمی آئے. نرمی خوبصورتی لاتی ہے انسان کے اندر. ورنہ کبھی کبھی انسان کی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس، اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اس کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں اس کو ڈیلیوژن کا شکار کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ گمان کرنے لگ جاتا ہے. تو آج سے اپنی اس حقیقت کو کہیں لکھ کر لگا لیں، جن الفاظ نے بھی لکھ کر لگانے ہیں، کہ میں بنی کس چیز سے ہوں. اس مٹی سے بنی ہوں جو پوٹری کے لیے استعمال ہوتی ہے، ساؤنڈنگ کلے، ایکو رکھنے والی مٹی. جب غصہ آئے اس آیت کو پڑھ لیا کریں. اتنی ہی تیزی سے، جتنی تیزی سے سلسال کو دبائیں تو بالکل وہ پاؤڈر بن جاتی ہے، اتنی ہی تیزی سے میرا جسم قبر میں جانے کے بعد ڈیکمپوز ہوگا، اتنی ہی تیزی سے ہوگا، چورا چورا ہو جائے گا. اللہ نے ہماری فطرت سے ہمیں جوڑنے کے لیے یہ مقام جو ہے وہ دیا ہے. تو آج کے بعد جب کبھی غصہ آئے، جب کبھی کمپلینٹس کرنے کا دل کرے، اپنے لیے کہیں لکھ کر لگا لیں، میں نے اپنے اندر عاجزی لانی ہے، نرمی لانی ہے، دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا. اللہ نے مجھے عاجزی اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا ہے. انسان کی سٹیجز جو ہیں کریشن کی، اس میں سلسال کہاں پر آتا ہے؟ ہم جانتے ہیں قرآن میں اور بھی کئی الفاظ انسان کے لیے مٹی کے اینگل سے لائے گئے ہیں. آپ کو میں نے اورینٹیشن میں بتایا تھا کہ ہمارا فزیکل جو پارٹ ہے جسم کا 70% پانی ہے، 30% مٹی ہے. صحیح؟ جیسے قرآن میں آتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 54 میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. ہر انسان کا 70% جو تخلیق کیا گیا ہے، اس کا فزیکل پارٹ وہ پانی سے بنایا گیا ہے. اور پھر اللہ نے دوسرا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ ہے تراب. تا را الف با، تراب مٹی کو کہتے ہیں. 7 times قرآن میں تراب کے لفظ کو لایا گیا ہے کہ اللہ نے تم کو ڈرائی ڈسٹ سے پیدا کیا. تراب ڈرائی مٹی کے لیے آتا ہے. سورہ کہف آیت نمبر 37 میں آیا ہے خلقک من تراب، اس نے تم کو پیدا کیا ڈرائی مٹی سے. بعض آیات میں آیا ہے اللہ نے تم کو الارض سے بنایا. الارض کہتے ہیں زمین کا جتنا بھی اوپر کا لیئر ہے، جو اس کا ٹاپ لیئر ہے، وہ سب ارض میں آتا ہے. تو ہر طرح کی مٹی اس کے اندر آ جاتی ہے. سورہ نجم آیت نمبر 32 میں آتا ہے اذ انشأکم من الارض، اللہ نے تم کو کس سے اٹھایا، کس سے پیدا کیا؟ زمین سے. قرآن میں آتا ہے ایک اور مٹی کا انداز، الطین، طا یا نون. طین کہتے ہیں جب ڈرائی ڈسٹ اور پانی مل جاتا ہے تو طین بن جاتا ہے. یہ بھی مٹی کی ایک فارم ہے. قرآن میں آتا ہے تین اللازب، سٹکی مڈ.
تین اللازب اسٹکی مڈ کے لیے آتا ہے. اسی طرح سے آپ کو قرآن میں ملتا ہے ہما ان مسنون. یہ مختلف سٹیجز ہیں جو آپ کو انسان کی تخلیق کے اندر ملتے ہیں. صحیح ترمذی میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام زمین کے ہینڈ فل کلے سے بنایا جو اس نے تمام زمین سے اکٹھی کی تھی. یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیسے تخلیق کیا؟ پوری زمین الارض کے مختلف کانٹیننٹ سے مٹی کے سیمپلز کو لے کر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، جس کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اسی لیے آدم کی اولاد میں کچھ کا رنگ ریڈ ہوتا ہے یعنی ویٹش ہوتا ہے، کچھ کا بلیک ہوتا ہے، کچھ کا وائٹ ہوتا ہے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے میڈیم کمپلیکشن دیا ہے. تو یہ جو انسانوں کے ہمارے سکن کلر ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ ہمارے سکن کلر اس مٹی کی وجہ سے ہیں کہ کہاں سے کس کی جینز کن سیلز اور کن کمپوننٹس اور کن ایلیمنٹس کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی، ہمارے ماں باپ نے کہاں سے خوراک کھائی جس کی وجہ سے ان کا سپرم اور اووم بنا، اور اسی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو مختلف سکن کلر دیے ہیں. آدم علیہ السلام کے لیے آتا ہے آدم علیہ السلام کو ادیم مٹی سے پیدا کیا گیا. ادیم مٹی بیسٹ ادیم، آدم سے ہی ادیم ہے، حمزہ سے ادیم، حمزہ الف لکھ کر اس کے اوپر کھڑی زبر ڈالتے ہیں. ادیم ادیم مٹی ہوتی ہے تمام مٹی کا جو بیسٹ پارٹ تھا، تمام الارض کا بیسٹ پارٹ اکٹھا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو اس سے بنایا گیا. یہ ابن عباس کا آپ کو کوٹ مل جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسنس ہمیں اپنی تعلیمات میں یہ دیے ہیں کہ بعض لوگ نرم دل ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دیئر مٹی، کہاں سے ان کی مٹی آئی ہے، اور بعض لوگ جو ہیں ذرا مشکل سے اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ ان کی مٹی کہاں سے آئی ہے. سو دیز آر لیول آف کریشنز. ان سب کو بہت خوبصورتی سے مفسرین نے اسٹیپ بائی اسٹیپ مینشن کیا ہے. دیکھیں انسان سب سے پہلے 70% کس چیز سے بنا ہے؟ پانی سے. پانی کو لیا اور اس کے بعد الارض میں ملایا، الارض ٹاپ سوئل ہو گئی. تو یہ مفسرین کہتے ہیں جو مختلف قرآن میں الفاظ آئے ہیں مٹی کے حوالے سے یہ انسان کی کریشن کے مختلف سٹیجز ہیں. الماء کو الارض میں ملایا گیا تو اس سے تراب بن گیا، تراب کے اندر مزید ماء کو ملایا گیا تو اس سے طین بن گیا، طین اللازب اسٹکی مڈ. اس طین میں مزید ٹائم دیا گیا اور پانی کو ملایا گیا تو صلصال بن گیا. صحیح. اور صلصال جب ڈرائی ہو گیا تو وہ ہما ان مسنون بن گیا. یہ مٹی کے مختلف لیولز اصل میں انسان کے سٹیجز کے کریشن کے مختلف لیولز ہیں. یہ ہے انسان کی حقیقت. جب ہم اپنی تصویر لگاتے ہیں، ویسے تو تصویر لگانی نہیں چاہیے، اب جب پتہ چل گیا کہ جس گھر میں تصویر لگی ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے. صحیح. کس کی تصویر؟ کسی بھی لیونگ آبجیکٹ کی تصویر، چاہے وہ گھوڑا ہے، چاہے وہ مچھلی ہے، چاہے وہ آپ کی خوبصورت سی تصویر ہے. جس جگہ تصویر لگی ہوگی وہاں فرشتے نہیں آتے. کون سے فرشتے نہیں آتے؟ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور جو آپ کے کندھوں پہ ہر وقت وہ بیٹھے رہتے کرامن کاتبین، وہ آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں. جہاں پر ایک بہت معصوم سا سوال ایک بچی نے ایک دفعہ کیا تھا کہ جہاں پر تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، تو سینما میں تو فرشتے ہوتے ہی نہیں، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ تو پھر اس بچی کو بتانے کی اب آپ کو جواب مل گیا. اگر آپ کے بچے کبھی کہیں اچھا تو سینما میں تو مووی چلتی، تصویر چلتی، وہاں سے فرشتے نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے. بٹ کون سا فرشتے وہاں پر ہوتے ہیں؟ ہمارے دونوں کرامن کاتبین پلس ملک الموت کو کہیں بھی نو انٹری نہیں لگتی ہے. ملک الموت یہاں بھی آ سکتا ہے، ملک الموت سینما ہال میں بھی جا سکتا ہے، ملک الموت میوزک کانسرٹ میں بھی آ سکتا ہے، مسجد میں بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے. تو اللہ نے انسان کو اس کی حقیقت بتائی ہے. جب اپنی تصویر اپنے موبائل میں یا اپنے سنیپ چیٹ میں دیکھیں تو تھوڑی سی مٹی بھی کونے میں کہیں رکھ لیں. اٹس اے فیکٹ.
اپنے کسی کمرے میں اپنے سائڈ ٹیبل پر یا اپنے شیلف پر ایک فریم کے اندر تھوڑی سی مٹی کرا کے بھی رکھ لیں. دس از می ایکچولی. تھی بھی میں یہ اور ہو بھی میں جاؤں گی یہ. موت کے بعد ڈیکمپوز ہو کے ایسے انسان مٹی بن جاتا ہے. تو دو مخلوقات میں سے انسان کو اس کی حقیقت بتائی اور پھر آگے آیت نمبر 15 میں دوسری مخلوق کے بارے میں بتایا, دوسری اینٹی. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار, اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے, فلیم سے پیدا کیا. آپ کو بتا دیا کہ جنات انسانوں سے پہلے کی مخلوق ہیں, لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں مینشن کر کے یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے انسان کو جنات پر فوقیت دی ہے. جنات پہلے سے موجود تھے, پرانی مخلوق ہیں, اینشنٹ مخلوق ہیں انسان کے مقابلے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قمام میں پہلے جنوں کو مینشن نہیں کیا, انسانوں کو مینشن کیا تاکہ انسانوں کو فوقیت دی جائے. ابلیس کو بھی جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا گیا تھا, وہ بھی انسانیت کو فوقیت دینے ہی کے لیے آپ کو اینگل سمجھ آتا ہے. یعنی ایک اور اسی اینگل سے جو بات آگے علماء بڑھاتے ہیں وہ یہ کہ قرآن کی ہدایت انسان زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. قرآن پر عمل کرنا انسان زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. قرآن کی بات کو آگے پھیلانا انسانوں کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. ایون دو یہ قرآن جنات کے لیے بھی ہے, ان کی تعلیمات اس میں سے بھی ہیں, لیکن ہم پرائمری اس کے ریسیپینٹ ہیں. جاننا جو یہاں لفظ آیا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ, جاننا جن کا پلورل ہے. جن از واحد, جاننا از پلورل. عربی زبان میں ایک اصول آپ دیکھیں گی, جس لفظ کے اندر آپ کو معلوم ہے نا ہر لفظ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. کتاب اس کا روٹ ورڈ ہوگا کاف تا با. اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ جس روٹ ورڈ میں دو لیٹرز آ جائیں, جیم اور نون, اس میں آپ کو ہمیشہ مفہوم ملے گا that something is hidden, کچھ چھپا ہوا ہے. جیسے عربی میں مجن میم کی زیر کے ساتھ, مجن میم زیر جیم نون, مجن کہتے ہیں شیلڈ کو, جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہے, اب نہیں ہوتی, پہلے ہوتی تھی مجن, اس لیے کہ شیلڈ کے پیچھے انسان چھپ جاتا تھا. تو اس میں بھی آپ کو جو روٹ ورڈ مل رہا ہے وہ جیم اور نون مل رہا ہے. جن اگین ایسی مخلوق جو انسانی آنکھ سے چھپی ہوئی ہے, انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتی. جنین ایمبریو کو کہتے ہیں, ماں کے ووم میں جو ایمبریو جو فیٹس ڈیولپ ہوتا ہے, عربی زبان میں اس کو جنین کہا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا. جنہ, جنہ جیم نون کے ساتھ بغیر گول تا کے, بغیر گول تا کے, اگر تا کے ساتھ ہوگا تو کیا ہو جائے گا, جنت ہو گیا نا. جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں, ایک ہماری نگاہوں سے ابھی چھپی ہوئی ہے, دو جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی زمین سبزے سے گرینری سے کور ہے. جنت کو جنت اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر درختوں کی کینوپی ہے پوری, تو آپ کو اس کے نیچے کا جو لینڈسکیپ ہے وہ اوپر ایریل ویو سے نظر نہیں آتا ہے. دیر آر لاٹس آف کونوٹیشنز جو جنت کے لیے آتی ہیں. جنین بھی جیم نون کے ساتھ بنا ہے, جنت پیراڈائز یہ بھی جیم نون کے ساتھ بنا ہے. ایک اور لفظ عربی زبان میں آتا ہے جیم نون کے ساتھ جنہ, لیکن گولتا نہیں آتا. ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے فلما جنہ رآ کوکبا. یہ جنہ کیا ہے, اس جنہ کا مطلب ہوتا ہے جب رات پھیل جائے. فلما جنہ رآ کوکبا, جب رات پھیل گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا. رات پھیلتی ہے تو آپ کے لیے چیزیں ہڈن ہو جاتی ہیں, کلیئرٹی کم ہو جاتی ہے, اس کو بھی جنہ کہتے ہیں. مجنو کو مجنو کیوں کہتے ہیں, جیم نون کیوں کہتے ہیں, گیس کیا چھپا ہوتا ہے اس میں؟ پیار تو آبویس ہوتا ہے بہن, ویری گڈ, عقل چھپی ہوئی ہوتی ہے, پرفیکٹ. مجنو کو مجنو اس لیے کہتے ہیں, آپ اس کو لیلا مجنو سمجھیں یا ان جنرل انسین مجنو کوئی بھی ہو دیوانہ,
مجنو کو جیم نون کے ساتھ اس لیے مجنو کہتے ہیں، اس کی عقل چھپ جاتی ہے، اس کی عقل واضح نہیں ہوتی. تو بالکل جیسے انسان مختلف سوئل مکسچر سے بنا ہے، ابھی آپ کے سامنے میں نے فارمیشن رکھ دی نا انسان کی، اسی طرح سے یہاں جو الفاظ آئے ہیں من مارج من نار، اس کا مطلب لیا جاتا ہے کہ جنات کو مختلف آگ کے مختلف فلیمز کی کیفیات سے بنایا گیا ہے.